کی معزز شخصیت. تو آج بھی ہمارے ساتھ ایک ایسی بہترین شخصیت جن کے بہت سارے طلباء حیدرآباد شہر میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا اگر سلسلہ دیکھیں تو آپ کا سلسلہ سر سید احمد خان سے جا کر ملتا ہے. آپ اگر حیدرآباد میں ان کی خدمات دیکھیں تو چاہے سوشل ایشو ہو چاہے کوئی پولیٹیکل ایشو ہو آپ پیش نظر آتے ہیں. حیدرآباد میں ایک عظیم پروجیکٹ کے طور پر یا تنظیم کے طور پر جو آپ نے ایک پروجیکٹ دیا کہ آج تک حیدرآباد کے اندر یا پھر ملک دنیا کے اندر ہی اسلام کو اور ہیومن رائٹس کو الگ سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ نے دونوں کو یکجان کر دیا اور بتایا کہ اسلام کے اندر انسانیت ہے اور انسانیت اسلام کا ایک حصہ ہے. ناظرین محترم، آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے اگر وکالت میں دیکھیں تو آپ کے چرچے، اگر آپ علمی گفتگو آپ کی سنیں تو آپ بہت متاثر ہوں گے. میری مراد چیئرمین ہیں آپ اسلامک کونسل انٹرنیشنل فار ہیومن رائٹس کے سر احمد رشید صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ہم آپ کو حیدرآباد نیوز کی ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ہماری سحری ٹرانسمیشن میں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. سر کیسا لگا آپ کو ہمارا سیٹ؟ بہت اچھا لگا، اور یہ ایک روایت ہے حیدرآباد نیوز کی کہ ہر سال عموماً تو یہ افتیاری کے اوپر ہوا کرتا تھا، مگر اس دفعہ سحری پہ پروگرام ہو رہا ہے اور بہت اچھا سیٹ، اور ہمیشہ کی طرح عزیر خانزئی اور اس کی ٹیم نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا. یقیناً سر ہمیں علم ہے کہ آپ کو رات جاگنے کی ویسے تو عادت نہیں ہے اور آج نیند آیا ہو رہی ہے آپ کے چہرے سے. رمضان کے اندر ہر چیز کا روٹین ٹائم بدل جاتا ہے، تو اس حساب سے جتنا زیادہ جاگ لیں اتنی زیادہ ثواب مل جائے گا، تو بہتر ہے کہ جاگ لیں. اور اس پرنور محفل کے اندر بیٹھنا ایک ثواب جمع کرنے کی ایک جگہ ہے. سر ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمارے سیٹ پر آ کے ہمارے سیٹ کو چار چاند لگایا، رونق بخشی. جی علی بھائی، ہمارے معزز مہمان سر سید احمد رشید کی جانب. سر سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے حیدرآباد میں بین المذاہب امن کانفرنس بھی کی، سب سے بڑی اور پہلی میں سمجھتا ہوں امن کانفرنس وہ ہوئی تھی حیدرآباد کے اندر، جس میں دیگر مذاہب کے لوگ بھی شامل تھے اور ایک امن کا پیغام دے رہے تھے حیدرآباد کی عوام کی طرف سے، پورے سندھ کی طرف سے. سر آپ نے ایک آرگنائزیشن بنائی اسلامک کونسل فار انٹرنیشنل ہیومن رائٹس. اگر عمومی طور پر دیکھا جائے تو لوگ دین کو الگ کر دیتے ہیں، سماج کو، سماجی خدمات کو الگ کر دیتے ہیں، ہیومن رائٹس کو ایک الگ ہی چیز سمجھا جاتا ہے. تو آپ نے کیسے اس چیز کا بیڑا اٹھایا کہ نہیں، دین میں ہی، ہمارے ہی دین میں انسانیت کے درس دیا گیا ہے تو اس چیز کو لے کر چلنا چاہیے، کیسے اس چیز پہ کام شروع کیا؟ جس وقت سب سے پہلے اس تنظیم کی ہم بنیاد رکھ رہے تھے تو اس وقت مشاورت میں یہی تھا کہ ہم نے ہیومن رائٹس کے اوپر کام کرنا ہے. تو جو ہم سارے جتنے بھی ہمارے اکابرین تھے جب ہم وہ بیٹھے تو اس میں پہلا سوال یہی آیا تھا کہ ہیومن رائٹس جب ہم بات کرتے ہیں تو کون سے والے ہیومن رائٹس کی ہم بات کریں. تو عموماً جو ایک تاثر بن گیا ہے کہ ہیومن رائٹس یہ ہے کہ کسی کی بچی گھر سے بھاگ گئی ہے تو اس کا خیال کر دینا. ہیومن رائٹس یہ ہے کہ کسی کو غریب کو کھانا کھلا دینا، شیلٹر ہوم بنا دینا. یا ہیومن رائٹس یہ ہے کہ کسی کو صحافت کے اوپر آزادی اگر نہیں ہے تب آواز اٹھانا. ان چیزوں کو لوگوں نے ہیومن رائٹس کا ایک درجہ دے کے رکھا ہوا تھا. لیکن جب ہم نے اس کو اپنی ہیومن رائٹس کی بات کی تو ابتدائیہ میں ہی ہم نے ایک بات یہ رکھی کہ ہم ہر اس طبقے کے خلاف ہیں جو وجہ مشکل بن رہی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو. تو پوچھا گیا کہ ظالم کی کیسے مدد کریں؟ تو فرمایا کہ ظالم کی مدد ایسے ہوگی کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو. تو ہم اگر دیکھا جائے تو جو غربت پھیل رہی ہے کس کی وجہ سے پھیل رہی ہے؟ سب سے بڑی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کون کر رہا ہے؟ تو آج کے دور میں اگر دیکھیں تو ہم IMF، ورلڈ بینک اور یہ وہ مالیاتی ادارے ہیں جن کی وجہ سے ان کی شرائط ایسی ہیں کہ ان شرائط کو پورا کرنے کے اندر حکومتیں ٹائٹ سے ٹائٹ کرتی رہتی ہیں سسٹم کو، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک عام آدمی غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے. لہٰذا جو ہیومن رائٹس کی اصل وائلیشن ہے وہ تو یہ بڑے بڑے ادارے کر رہے ہیں. اگر ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بات کریں تو وہ جو بین الاقوامی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو انسانی حقوق کے نام پہ کام کر رہی ہیں وہ وائلیشن کر رہی ہیں کہ دوسروں کے ملکوں کے اندر گھستی ہیں اور وہاں جا کے زیادتی کرتی ہے. مثال کے طور کے اوپر کشمیر کے اوپر تو ہیومن رائٹس کی ان کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، بلکہ کسی بھی صورت کے اوپر اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے، اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ جو کچھ کیا وہ نظر نہیں آ رہا، یمن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، افغانستان جیسے ایک ہنستے کھیلتے ملک کو آپ نے تباہ کر دیا وہ نظر نہیں آ رہا، یمن کے اندر کیا ہو رہا ہے، سیریا کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہاں پر ہیومن رائٹس سو جاتی ہے. یہ ہیومن رائٹس نہیں ہے. کیا ہیومن رائٹس وہی ہے کہ اگر آپ کے کسی ایک شخص کو تکلیف ہو جائے تو اس کے اوپر آپ واویلا مچا دیتے ہیں؟ تو اسلامک ہیومن رائٹس کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں ہم نے لفظ اسلام کر کے اس ہیومن رائٹس کو اس پوائنٹ کے اوپر لے کر آ گئے کہ جو بھی اللہ کی امان میں اسلام کے اندر آتا ہے، سلامتی کے اندر آتا ہے، ہم سب اس کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں. اور اس لیے ہماری تنظیم نے
شروع سے جیسے آپ نے بتایا بھی کہ ہم نے بین المذاہب کانفرنس بھی جو کری تو اس کے اندر ہر مذاہب کو ہم نے جگہ دی کہ آئیں اور آنے کے بعد اپنا موقف رکھیں. کھلے عام ہم نے یہ کہا کہ ہم سب کا ایک ہی خاندان سے تعلق ہے, ہم سب آدم کی اولاد ہیں, پھر نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم, پھر انہی کے 3 بچے حام, سام, یافس, ان کی اولاد سے چلتے آ رہے ہیں, ہم سب رشتہ دار ہیں. صرف آپ کے دین اور آپ کا جو شریعت ہے وہ مختلف ہے اور ہماری شریعت مختلف ہے. اگر یہ مختلف ہے تو کیوں مختلف ہے, ان معاملات کے اوپر بھی تو ہمیں بات کرنی چاہیے کہ آپ کی جو مختلف ہے وہ کیوں مختلف ہے. جس دور میں تھی اس دور میں وہ اپلیکیبل تھی, آج کے دور میں اگر وہ اپلیکیبل نہیں ہے تو ہماری اپلیکیبل کیسے ہے. تو اس علمی گفتگو میں بات کریں بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے کے اوپر بات کریں. تو اس لیے ہم نے جو بھی پیغام اپنی کانفرنسز کے ذریعے سے دیا وہ اتنا با اثر رہا کہ ویٹیکن سٹی سے ہمارے کو اس کے ہمیں تعریفی اسناد دی گئیں. ابھی ریسنٹلی چرچ آف انگلینڈ سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, ان کے سامنے ہم نے یہی ساری چیزیں رکھی. ہم نے کہا لوگوں کے سامنے یہ آنا چاہیے کہ بائبل کب وجود میں آئی, اس سے پہلے کے معاملات کیا تھے, کون کون سی چیزوں کو آپ نے ہاتھ سے تبدیل کیا گیا ہے, ان سے کیا مراد ہے, آج سے کیا مراد ہے. تو جب تک یہ علمی گفتگو ہم نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے ہم نے ہیومن رائٹس اور اسلام کو ایک ساتھ رکھا ہے کہ آپ کے معاملات میں بھی ہم آواز اٹھائیں گے, اگر آپ میں زیادتی ہوگی تو ہم آواز اٹھائیں گے. اور بلا شبہ اس وقت اگر آپ عیسائیت میں دیکھیں گے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عیسائیت کو اپنی زائنزم کے ذریعے دبا کے رکھا ہوا ہے, تکلیف میں رکھا ہوا ہے. ہم ان یہودیوں کے لیے آواز بھی اٹھاتے ہیں جن کو زائنسٹ تحریک نے دبا کے رکھا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو یہودی زائنسٹ سے بڑا تنگ ہوتا ہے, بڑا پریشان ہے. ان اچھے والوں سے بات کرنا, ان کے لیے آواز اٹھانا بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے ہم اپنی اس پلیٹ فارم کے ذریعے آواز اٹھاتے ہیں. اور الحمدللہ ہر ملک میں ہماری اس وقت تنظیم تقریباً 45 ملکوں میں ہماری تنظیم کام کر رہی ہے, جس کے اندر سب سے جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب ایک ہیں, لیکن ہماری شریعت کیوں مختلف ہے اور آپ کی شریعت کیوں مختلف ہے یہ فیصلہ پھر ہم لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جو تمہیں زیادہ آسان لگے اس کے اندر آ جاؤ. الحمدللہ حق کی فتح یہیں پہ ہو جاتی ہے کیونکہ آیت آ گئی ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. اچھا سر, بہت بہترین بات کہ علمی ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور ہمارے یہاں سے علمی ڈیبیٹ ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ کشمیر کے لیے بھی بہت آواز اٹھاتے ہیں, ہر بار میں نے دیکھا ہے کشمیر فروری کے حوالے سے ہی نہیں, آپ مختلف موضوعات پہ بھی کشمیر کا ذکر کرتے رہتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے کشمیر کا ذکر کیا. سر میرا سوال یہاں پر یہ بھی آ جاتا ہے کہ کشمیر کے لیے ہم کہتے ہیں پاکستان کا حصہ بنے, ہے نا, لیکن کیا پاکستان اس کیفیت میں ہے کہ کشمیر کو رکھ سکے گا؟ جو آپ نے بات کی کہ ہم کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, میں تصحیح کر دوں, جب انگریز ہندوستان سے جا رہا تھا اور یہ تقسیم کا ٹائم ہوا تو اس وقت کوئی 562 پرنسلی اسٹیٹس تھی. ان 500 پرنسلی اسٹیٹس کے اندر سے ہمارے بہت سارے اسٹیٹس کے اوپر تو ان لوگوں نے ڈائیلاگ کے ذریعے اپنا قبضہ جما لیا. 2-3 ریاستیں ایسی ہیں جن کے اوپر انہوں نے بائے ہک اینڈ کروک کام کیا, جس کے اندر جوناگڑھ کی ریاست بھی ہے. آپ دیکھیں گے کہ ہم نومبر کے اندر جوناگڑھ کے لیے سب سے زیادہ آواز اٹھاتے ہیں. آپ دیکھیں گے ہم حیدرآباد دکن کے لیے بہت زیادہ آواز اٹھاتے ہیں, ہم کشمیر کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں. اور ہر ان ممالک کے اندر ہم ضرور آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں جن ممالک کے اندر ہم یہ ان جگہوں پہ جن کا حق کے خود ارادیت کو مارا گیا ہے. یہ والی بات کہ کشمیر کو کیا ہم اپنے ساتھ لے لیں گے, ہم کیا وہ ایک آزاد لوگ ہیں, اپنا کھاتے پیتے لوگ ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ پانی تو ہمارے پاس ان کے پاس سے آ رہے ہیں. اگر انہی چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں تو وہ خود سیلف سفیشینٹ ہیں. جیسے سندھ سیلف سفیشینٹ ہے اپنے سمندر کی وجہ سے, اپنی خوراک کی وجہ سے, اپنی دیگر چیزوں کی وجہ سے, مگر ہمیں ضروری ہے کہ ہمارا اس وقت پانی باہر سے آ رہا ہے, ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں دوسری جگہوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں. اسی طریقے سے وہ بھی ایک صوبہ بن کے اپنی طرح سے بہت آرام سے ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے. کسی قسم کی کوئی مشکل اور مسائل نہیں ہے. اگر صرف انسانی حقوق کے نام پہ یہ جعلی لوگ اور تنظیمیں اپنا ہاتھ نکال دیں اور ان کو خود فیصلہ کرنے دیں تو بہت آرام سے یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. اور قرارداد اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یونائیٹڈ نیشن کے اندر جو ہم نے ریزولوشنز پیش کیے ہیں اس کے حساب سے ان کو بھی یہ اختیار دیا گیا ہے کہ آپ اپنا حق رائے دہی اختیار کریں. یہ تو غاصبانہ قبضہ ہے جو ہندوستان نے کیا ہے اور یہ اس کی فطرت ہے. 1947 سے وہ یہ کرتا چلا آ رہا ہے اور ایک بس بدقسمتی سے ہمارے کو ایک بہت ہی غلیظ قسم کا دشمن مل گیا ہے. بس انشاءاللہ دیکھیں گے کہ سر دشمن بھی اگر آپ کا نسلی ہو تو مزہ آتا ہے دشمنی کرنے کا.
اور یہ نسلی نہیں ہے، ان کے ساتھ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ان لوگوں نے تعاون کیا ہے. دیکھیے 1000 سال سے اوپر مسلمانوں نے اسی علاقے کے اندر حکومت کی اور بہت ہی پرسکون حکومت کی ہے. یہ تو چند لوگوں کی شے کے اوپر، ڈیوائڈ اینڈ رول والی شے کے اوپر ان لوگوں کو اس وقت آگے کیا گیا ہے جو وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور اس وقت جیسے اسرائیل ہے اور کچھ ممالک ہیں جو اس وقت انڈیا کو، اور خاص طور پہ یہ جو مودی کی آئیڈیالوجی ہے اس کو اس وقت تھوڑی سی ہوا دے رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا مسلمانوں کے خلاف بول رہے ہیں. ورنہ اگر ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں تو ہندوستان میں تو مسلمانوں نے ہمیشہ حکومت کی ہے اور بہت ہی بہترین حکومت کی ہے. کبھی کسی نان مسلم نے ہندوستان میں اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھا تھا. اگر اس کے لیے آپ چاہیں تو 1832 کا جو لارڈ میکالے کا جو میں آیا تھا ہندوستان، اور اس نے اپنا پورا ایک سروے کیا تھا 1837 میں، اس نے پارلیمنٹ میں بیان دیا. آپ جا کے اس کو پڑھیں، بڑا واضح لکھا ہے اس میں کہ میں ہندوستان میں 5 سال رہا، میں نے کوئی غریب نہیں دیکھا، کوئی مذہبی فساد نہیں دیکھا، کوئی لسانی فساد نہیں دیکھا، میں نے کوئی اونچ ذات نیچ ذات کا کوئی سلسلہ نہیں دیکھا، صرف اس لیے کیونکہ یہ لوگ اپنے اسلام اور مذہب کے دھرم کے اوپر چلتے ہیں، جس کی وجہ سے اس ملک میں بھلائی ہے. لیکن پھر ایک سوچ کے تحت ہم سے ہمارے مذہبی اکابرین کو چھین لیا گیا، ہم سے ہمارا جو مذہبی ایک جو ہمارا اٹھان تھی، جو رکھ رکھا ہوتا جو چیزیں تھیں، ان کو ہم سے چھین لیا گیا. جب سے ہم سے ہمارا دینی نظام چھینا گیا ہے، دینی تعلیمی نظام، دینی اخلاقیات ہم سے چھینی گئی ہے، تب سے ہم لوگ در بدر ہوئے ہیں. اور اس در بدر کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اور آج تک ہمارا یہی حال ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ سر احمد رشید کے ساتھ جاری رہے گا. ایک بہترین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور سر بہت نالجبل شخصیت ہیں، بہت پیارے انداز میں سمجھانے والے ہیں. جی علی بھائی، جاری رکھوں گا جو سر سے میرا چل رہا تھا. اور سر ویسے ہی بہت سارے سوشل ورکر حیدرآباد میں موجود ہیں جن کے اگر میں نام گنوانے لگوں تو شاید فہرست کم پڑ جائے جو سر کے شاگرد ہیں، اور اکثر فیس بک پہ آ رہا ہوتا ہے کہ میں مینٹر، میں ٹیچر. سر بات میری وہیں پر ہی رہے گی کہ آپ نے جیسے کہ ارشاد فرمایا ابھی کہ کشمیر اور پاکستان جیسے کہ وہ اسلامی نظام سے ہم لوگ دور ہو گئے، اور اس وجہ سے ہم لوگ ان حالات میں اور ان مشکلات میں. سر ریاست مدینہ کے دعوے دار تنظیمات بھی ہیں، دین کو تخت پہ لانے کی تنظیمات بھی موجود ہیں، تو سر کیسے آئے گا نظام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ادوار کا ذکر کیا ہے. پہلے دور کے لیے آپ نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا جس میں میں ہوں، اور پھر میرے بعد خلفائے راشدین ہوں گے. خلفائے راشدین جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بالکل ایگزیکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو وہی فیصلے لیتے جو حضرت ابو بکر نے لیے، حضرت عمر نے لیے، حضرت عثمان نے لیے، حضرت علی نے لیے. اس لیے ہم ان کو خلفائے راشدین کہتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ پھر ملوکیت آ جائے گی، کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی. پھر آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارے پاس سب سے پہلے میں ہوں، پہلا دور، پھر خلفائے راشدین ہوں گے دوسرا دور، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ انڈائریکٹلی ہم غلام ہوں گے، انڈائریکٹلی ہمارے اوپر حکمرانی ہو رہی ہوگی. ہیں تو ہم پاکستان میں رہتے تو ہم سعودی عرب میں رہتے، ہم افغانستان میں، عراق میں ہیں، سوڈان میں ہیں، لیکن بادشاہت ہم نے قبول کی ہوئی ہے برطانیہ کی، بادشاہت قبول کی ہوئی ہے امریکہ کی. یہ وہ دور ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگلا جو دور ہے، آخری دور جو ہوگا، اس میں علی منہاج النبوہ دوبارہ ایک حکومت، اسلامی حکومت، اسلامی نظام قائم ہوگا. اور پھر اس کے لیے یہاں تک فرمایا کہ کوئی ایسا گھر نہیں بچے گا پکا یا کچا جس کے اندر رہنے والا نے کلمہ نہ پڑھا ہو. پھر آپ نے فرمایا کہ جو کلمہ پڑھنا ہے وہ یا تو عزت سے پڑھ لے ورنہ ذلیل ہو کے پڑھے، مگر پڑھنا اس کو پڑے گا، یعنی وہ دور آئے گا، پڑھنا پڑے گا. اور اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ وہ اسی انداز میں آئے گا جس انداز کے اندر میرے دور میں اسلام آیا ہے. اب جس دور میں اللہ تعالیٰ جو انقلاب آپ کے دور میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. ہم جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے معاملات جو ہے نا وہ تشنا رہ جاتے ہیں. بالکل دیکھیے اس کا طریقہ کار واضح ہے. سورہ جمعہ میں اگر آپ پڑھیں تو واضح طور کے اوپر 2-3 جگہ پہ اس کا وہ ہے، مگر سورہ جمعہ میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے لیے کہا جاتا ہے تو اس کی آیت ہے سر ہم اس سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے، آیت مبارکہ کے سلسلے سے ہی گفتگو آگے رہے گی. ناظرین ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد، اور بریک کے بعد آپ کو گفتگو چل رہی تھی اور سورہ جمعہ کی آیت مبارکہ آپ تلاوت فرما رہے تھے. ارشاد آیت ہے آیت ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 4 پرنسپلز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیے کہ جب آپ اپنی تبلیغ کا آغاز کریں گے، جب آپ اپنے اس انقلاب کا آغاز کریں گے جس نے پوری دنیا میں پھیل جانا ہے، تو اس کا طریقہ کار بڑا واضح طور پہ آپ نے 4 طریقے دے دیے ہیں. اس میں سب سے پہلا کیا ہے،
یتلو علیہم آیاتہ، پہلا طریقہ دے دیا یتلو علیہم آیاتہ کہ آپ سب سے پہلے آیتیں تلاوت کریں قرآن مجید کی. تو کون سی آیتیں تلاوت کر رہے ہیں؟ تو وہ مکی دور کی وہ آیات ہیں جن کے اندر جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، پرانی قوموں کا ذکر ہے، جس میں قوم کے عروج اور زوال کا ذکر ہے، جس کے اندر آخرت کا ذکر ہے، جس کے اندر اللہ کو پہچاننے کا ذکر ہے، تاکہ لوگوں کو پاک کیا جا سکے، صاف کیا جا سکے. اس لیے آیات کو صرف تلاوت کرنا ہے. پھر وہ یزکیہم، پھر جب آیتیں آپ نے ان کو دکھا دی پھر ان کا تزکیہ کیا جائے گا، ان کو صاف کیا جائے گا، ان کو کلین کر کے بتایا جائے گا کہ کیا اس سے مراد ہے. پھر یعلمہم الکتاب، اب کتاب کا علم سکھانا ہے جو مدنی دور میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے. یہ آخری دور اپنا اس دوسرے دور میں ہوا مدینہ میں. اور پھر اس کے بعد ہے حکمت سکھائی ہے کہ کب کس طریقے سے کس انداز میں آپ نے بات کرنی ہے. تو یہ انقلاب آپ کا ایک دائمی انقلاب ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ ایک انداز دیکھیں تو وہ انتہائی فطرت کے اوپر مبنی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کو یہ پیغام دیا کہ اب جاؤ اور جا کے اقرا بسم ربک الذی کے بعد اب اس کی ابتدا کرو، تو سب سے پہلے آپ نے ابتدا شروع کری اپنے گھر سے. سب سے پہلے آپ نے اپنی زوجہ کو یہ بات بتائی، سب سے پہلے زوجہ نے آپ کا اقرار کیا. سب سے پہلے جب آپ کو اپنے گھر سے اطمینان ہوتا ہے تب آپ آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں. ہم لوگ پوری دنیا کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گھر کی پرواہ نہیں کرتے. ہر وقت باہر جا کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گھر کے اندر دین سے وہ اپنا ناواقفیت ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا انداز کیا، سب سے پہلا طریقہ کیا اپنے گھر کے اندر. حضرت خدیجہ رضی اللہ کو انہوں نے ساری چیزیں سمجھائیں بتائیں اور انہوں نے اس کا اقرار کیا. اس کے بعد آپ دیکھیں جن سے ان کے ساتھ انسان اٹھتا بیٹھتا ہے، جو آپ کا قریبی ہوتا ہے، جو آپ جس کو آپ نے خود دوست بنایا ہوتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ دیکھیں ان کے سامنے جب یہ دعوت دی گئی انہوں نے اس کو قبول کیا. اس کے بعد جو آپ کو آئیڈیل مانتا ہے، جو آپ کو پسند کرتا ہے، جو آپ کی ہر بات کے اوپر لبیک کہتا ہے، حضرت علی، انہوں نے آپ قبول کیا. اس کے بعد پھر ایک شخص جو آپ کے اچھے وقت میں بھی ساتھ ہے، برے وقت میں بھی ساتھ ہے، آپ کے زیر دست ہے، آپ کا غلام حضرت زید. یہ وہ ترتیب ہے کہ جب آپ اپنے میں سے یہ کام شروع کرتے ہیں تو وہ کوئی وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالی اسلام دوبارہ ایک عروج کے اوپر آ جائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کی 2 شکیں آئین میں ڈال دیں، ہم سمجھتے ہیں 2 حدود کی بل ڈال دیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کھڑے ہو کے نعرے لگا دیں، اس سے اسلام آ جائے گا. اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے. اگر اس طریقے سے یہ انقلاب آنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے سے لے کے آتے. پہلے دن سے کہتے تم کافر ہو، دوسرے دن سے کہتے تم مشرک ہو، تیسرے دن سے کہتے تم جہنمی ہو، تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پہ بائیکاٹ کرنا چاہیے، ہم تمہارے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. یہ سارے طریقے نہیں ہیں. حکمت کا طریقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے پہلے اپنے لوگوں کو تیار کیا، پھر اپنے پاس اپنے ان سارے جو بڑے بڑے اکابرین تھے ان کو اپنے پاس بلایا. 5 سال تک کا سلسلہ آپ دیکھیں تو صرف کھانا کھلانے کے اوپر ہو رہا ہے. کبھی آپ کے گھر پہ دعوت ہو رہی ہے، کبھی دوسرے گھر پہ دعوت ہو رہی ہے، اور پیغام ایک ہی تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایک ہی پیغام ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. 5 سال تک آپ اسی طریقے میں آپ چلتے گئے. پھر 5 سال کے بعد آپ کے اوپر پروسیکیوشن کے معاملات سٹارٹ ہوئی تو اس کو کس طرح سے آپ نے ہینڈل کیا. تو انداز جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نہیں لیں گے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنا کتابوں میں نہیں رکھنا ہے. ان کو جب تک ہم عملی طور کے اوپر ان کی زندگی کو نہیں دیکھیں گے اور کس طریقے سے انہوں نے یہ انقلاب نافذ کیا تھا، جب تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے اس وقت تک یہ انقلاب نہیں آ سکتا. مگر یہ انقلاب آئے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشن گوئی کر کے گئے، اس کی بشارت دے کے گئے، اس کی خوشخبری دی ہے. آئے گا ضرور، لیکن انداز صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی دعوے دار آ کے کہے مدینہ کی ریاست بنا دوں گا تو جناب وہ ملک کا بھی حال خراب کرے گا، اسلامی امہ کا بھی خراب کرے گا. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ضرور ہیں لیکن اسلام کیا ہے اس سے واقف نہیں ہے، دین کیا ہے اس سے واقف نہیں، کیا ہے شریعت کیا ہے واقف نہیں ہے. پھر وہ والی بات صحیح آتی ہے 6 فٹ پہ نہیں کر سکتے تو آپ اس کو پورا نافذ کیسے کریں گے؟ نافذ کرنے کے لیے آپ کو دین کے تمام رموز کو سمجھنا ہوگا اور پھر یہ ہو سکتا ہے. اور جس دن یہ ہوگا اس دن وہ خلافت راشدہ کا جو سلسلہ منقطع ہوا تھا انشاءاللہ تعالیٰ 30 سال کے بعد وہ پھر آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ تا قیامت تک یہ دوبارہ قائم رہے گا اور یہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن سر ہمیں سرکار کی جو زندگی ہے اس کو عملی نمونہ دیکھتے ہوئے اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے. لیکن وہیں پر یہ سوال، جیسے آپ نے ریاست مدینہ کی بات کی اور آپ نے کہا کہ ان لوگوں کو دین کا علم واقعی ہے نہیں جس وجہ سے وہ نہیں نافذ کر سکتے. لیکن کچھ ایسے بھی، کیونکہ آپ سیاسی نظر بڑی گہری رکھتے ہیں ملک میں اور سیاسی جماعت سے وابستگی بھی آپ کی، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک علماء کا طبقہ ہے، ان کی طرف سے بھی ریاست کے مدینہ کی دعوے داری ہے اور ان کے بھی بہت دعوے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے یا دین تخت پہ لائیں گے، یا بہت سے حکومت میں بھی بیٹھے ہیں علماء. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کیا لا سکتے ہیں دین کو؟
जहन्नुम के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद उलमा कराम की होगी, और ये वो सियासी उलमा कराम हैं। सबसे पहली बात आप समझ लें कि दीन के अंदर जिसको हम पापाइयत कहते हैं या जिसको हम कलर्जी तबका कहते हैं, यानी उलमा का तबका कहते हैं, इस्लाम के अंदर कोई तबका उलमा का नहीं है। हमारे में हर शख्स आलिम है, हमारे पास हर शख्स के ऊपर लाजिम है कि उसके पास दीन का एक वो हो। ये एक खास नजर जो होता है कि ये उलमा तबका है और ये दुनियादार तबका, ऐसा कोई ताल्लुक इस्लाम में नजर नहीं आता। जो दीनदार है लाजिम है कि उसको दुनिया के बारे में इल्म होगा। आप समझे बगदाद के अंदर या जब तक बनु उमैया बनु अब्बास का दौर रहा है, इनके सियासी इख्तिलाफात के अलावा जब आप तो इनकी तालीमी का उसमें देखते हैं, किसी शहर को दर्जा शहर नहीं मिलता था, यानी आप उसको सिटी का दर्जा नहीं देते थे एक शहर का, जब तक उस जगह में 200 यूनिवर्सिटियां कायम ना हो। जब हम कहते हैं 200 यूनिवर्सिटियां या 200 मदारिस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां दीन का इल्म हो रहा है, यहां सिर्फ काला काला रसूलुल्लाह पढ़ा जा रहा है या सिर्फ उधर कुरान पढ़ाया जा रहा है। नहीं, उसके अंदर बायोलॉजी भी हो रही है, उसके अंदर साइंस भी हो रही है, फिजिक्स भी हो रही है, केमिस्ट्री भी हो रही है, हर चीज हो रही है। आप उठा के अगर देखेंगे तो यही दौर है। अब चाहे उसको आप बनु उमैया का ले लें, बनु अब्बास का ले लें, चश्मा आपका तब बना है, जहाज उड़ाना तब बना है, मैथमेटिक्स उस वक्त बनी है। तमाम इल्मी जितनी भी हुई हैं आज तक, जो हम औजार इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सर्जरी के दौरान, ये सारे के सारे इस्तेमाल बनु अब्बास और बनु उमैया के दौर के अंदर बने हुए वो है। तो यूनिवर्सिटी के अंदर इस्लाम का मतलब सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस या कुरान की तशरीह नहीं है, बल्कि कुरान के अंदर से जो 300 उलूम निकल रहे हैं उनको प्रैक्टिकली किस तरह से आजमाया जाता है, ये करना है। तो हमारा तो हर शख्स जो है वो एक आलिम है, हमारा हर शख्स एक मुत्तकी परहेजगार के लिए सब कुछ किया गया है, कोई खास मखसूस तबका नहीं है। मगर एक वक्त के बाद जब हमारे हालात थोड़े से बिगड़े, यानी जब खिलाफत मलूकियत में बदली थी, तो उस वक्त चूंकि आइंदा आने वाले खुलाफा के अंदर दीनदारी कम थी, फिर बाद में आप देखते हैं कि वो दीनदारी अजमियों में चली गई, खिलाफत अजमियों में चली गई, तो उनको जरूरत थी उलमा की, तो वहां से ये एक नया तबका पैदा हो गया। अदरवाइज अगर इस्लाम में देखा जाए तो तबका कोई नहीं है, हर शख्स के ऊपर लाजिम है कि वो ये काम करे। अब जो आपका असल सवाल है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासत कर रहे हैं और इस नाम के ऊपर कर रहे हैं, तो जनाब नाम के ऊपर आप सियासत कर रहे हैं इस्लाम की, लेकिन आप जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं वो तो गैर इस्लामी है। मतलब आप जिस चीज को, इलेक्शन को मान रहे हैं, जिस जमहूरियत को मांग रहे हैं, वो तो बिल्कुल तागूती निजाम है। तो तागूत एक अलग चीज है, दीन एक अलग चीज है। आप इत्तिबा कर रहे हैं तागूत की और समझते हैं कि आपको अल्लाह ताला यानी दीनी निजाम से आपको कोई भलाई मिल सकती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके ऊपर बड़ी तफसीली इल्मी बहस है, जो मैं समझता हूँ शायद इस चंद घंटों के प्रोग्राम में नहीं हो सकती, कि दीन क्या है और तागूत क्या है। दीन का अपना निजाम है, तागूत का अपना निजाम है, और अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद जगहों पर कुरान में फरमाया वज्तनिबु तागूत, तागूत से दूर रहना। तागूत का तर्जुमा हम अक्सर शैतान करते हैं, शैतान नहीं है, यह शैतानी निजाम है जिसने हयाते में लिया होता है, तालीमी निजाम को, माशी निजाम को, माशरती को, इकोनॉमी निजाम, हर चीज को लिया हुआ होता है। और आज अगर आप देखें तो हर चीज तागूती निजाम पे चल रही है। भला जो मौजूदा फाइनेंशियल सिस्टम है वो तागूती निजाम पर है, उसमें रहते हुए आप कैसे समझते हैं कि दीन के निजाम की आपको भलाई मिल सकती है? हमने सिर्फ खिड़कियां खोली हुई है तागूती निजाम में, दीन की, दीन में खोली हुई है तागूती निजाम की, हम हलाल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये चीज अल्लाह के नजदीक बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह ताला ये वाली नेकियां, ये वाली सोच मुंह पे मार देगा। इसलिए आज दिन तक आप भी तो इलेक्शन का हिस्सा हैं, आप भी तो इलेक्शन में काम करते हैं, आप भी सियासी जमात का हिस्सा हैं, आप लोग भी इस निजाम का हिस्सा हैं। आप कैसे करना चाहेंगे फिर इस्लामी निजाम का काम? जब अगर आप इस्लामी निजाम वाली बात देखें तो हम इसको एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म से रखते हैं, और जिस वक्त हम इस इंतखाबी पॉलिटिक्स में जाते हैं तो उसके अंदर हम इस्लामी बात को नहीं करते, बल्कि हम उसमें डेमोक्रेसी और ये मौजूदा चीज के ऊपर बात कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि मैं एक ही वक्त में दोनों जगह पे हूं, और ये बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन जब हम इस साइड के ऊपर आते हैं तो हम ये कहते हैं कि हुजूर इसके अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, और जब हम इस वाली साइड के ऊपर आते हैं तो हम उसको कहते हैं कि जनाब इस वाली को इस्लामी लिबादा उड़ाने की आपको जरूरत नहीं है। हमने अपनी कोशिश जरूर करनी है, और कोशिश करने के लिए अगर दीनी निजाम के ऊपर पूरा हम नहीं चल सकते, क्योंकि वो माशरा कायम नहीं है, वो चीजें कायम नहीं है, तो जितना इज्तिनाब करके बेहतरी लाने के लिए जिस हद तक अपने दामन बचाते हुए कर सकते हैं, उसके लिए अपनी गुंजाइश निकाली भी और हम कर रहे हैं। इसलिए अगर आप देखें तो वो ट्रेंड्स जो पॉलिटिक्स के अंदर मौजूद हैं, उनसे बचते हुए मैंने इलेक्शंस लड़े हैं, मैंने एमएनए के इलेक्शंस लड़े हैं, मैंने एमपीए के इलेक्शंस लड़े हैं, मुख्तलिफ तंजीमों के इलेक्शंस लड़े हैं, मगर उन चीजों से इज्तिनाब किया, उस तरीके से बात नहीं करी। क्योंकि एक चीज हमें मिलती है, देखें इस्लाम का फलसफा ये है, इस्लाम की साइकोलॉजी ये है कि आप किसी से ये नहीं कह सकते मुझे फलानी जगह के ऊपर रखो। अगर कोई अपने आप को किसी ओहदे के लिए पेश करता है तो इस्लामी नजर से वो फारिग हो जाता है।
ان ساری باتوں کی تصحیح ہمارے علماء کرام یہاں ساتھ بیٹھے ہیں وہ کر سکتے ہیں. علامہ صاحب کی طرف ہی اب چلیں گے. کہ کوئی بھی شخص اگر اپنے آپ کو کسی عہدے کے لیے پیش کرے تو وہ مناسب نہیں ہے. مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں آپ دیکھیں حضرت یوسف نے اپنی دو کوالٹیز بتائی تھیں کہ میں علم بھی رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں. لہٰذا یہ چیزیں بھی ہمارے کو تقویت دیتی ہیں تو ہم انتخابی سیاست کا حصہ ضرور بن جاتے ہیں. لیکن تبدیلی اگر سمجھتے ہیں کہ اسلام اس سے آ سکتا ہے, یہ امپاسبل ہے. وہ آئے گا اسی نظام سے جو دین کے اوپر چلتا ہے. حضرت محترم بہت پیاری چیز سے اور علامہ صاحب ہمیں فقہی مسائل سے آگاہ کر رہے تھے. سر میرا آپ سے پھر سوال آئے گا, وہی نظام کے اوپر بات چل رہی ہے اور آج کا پوری جو سحری ہماری نظام کے اوپر ہی رہ گئی ہے. سر نظام اتنا بہترین دیا ہے دین اسلام نے ہمیں اور اتنا جامع نظام ہم لوگوں کو پرووائڈ کیا گیا ہے, تو پھر ہمارے یہ حال کیوں ہے؟ یہ بڑی مسکنسیپشن ہے کہ ہمارا حال یہ ہے. ہم آج کا حال دیکھتے ہیں موجودہ ڈاکٹروں کی طرح سے کہ ایک بندے کو بخار ہے تو بخار کی گولی دے دی, لیکن اگر حکیموں کی طرح سے علاج کریں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ بخار ہوا کیوں ہے. مختصراً اس کا یہ ہے کہ دو دنیایں ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں. ایک دنیا جس کی ابتدا 300 سے لے کے آج 2023 تک ہوتی ہے, اور اسی کے نیچے ایک اور دنیا ہے جس کی ابتدا 610 سے شروع ہوتی ہے اور آج 1444 تک چلتی ہے. یہ دو الگ الگ دنیا ہیں. اوپر والی دنیا جو ہے نا, جب ہم کہتے ہیں ہمارا حال کیا ہے تو ذرا اوپر والی دنیا کا تو حال دیکھیں کہ 300 سے جب سے عیسائیوں نے رومنز نے عیسائیت قبول کری اس کے بعد سے جو زوال شروع ہوا ہے, تو وہ زوال جا کے اٹھنا شروع ہوا ہے 16ویں صدی میں, 17ویں صدی میں, 18ویں میں جا کے تھوڑا سا جوان ہوا اور 19 میں اس نے اپنا جوبن پکڑا. اگر ہم 19ویں صدی کو دیکھیں گے تو وہ ہمیں نظر آئے گا کہ وہ انتہائی بدترین انسانیت کا سال ہے. اگرچہ آپ کے پاس کچھ ٹیکنالوجی آ گئی, اگرچہ آپ کے پاس کچھ چیزیں آ گئی, لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ ساری ٹیکنالوجی, یہ تمام حالات نے انسان کو انسانیت سے گرایا ہے, کوئی اوپر نہیں لے کے گئے, اپلفٹ نہیں کیا ہے. تو 300 سے لے کے یہاں تک کا جو حالات ہے وہ انتہائی دنیا کے لیے آج تک ہولناک ہے. اس کے مقابلے میں اگر نیچے والی دنیا دیکھیں جو 610 سے شروع ہوئی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت سے شروع ہوئی اور پھر وہ پوری 1924 تک 1924 تک چلی, اس دور کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارا کتنا خوبصورت دور تھا. ہمارے پاس ایک سربراہ تھا. ہم سب میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس ایک امام نہیں ہوگا, جب تک ہم کسی ایک کو لیڈر نہیں بنائیں گے, اس وقت تک سلسلہ نہیں چل سکتا. اگر آپ بھی سوال کر رہے ہوں اور عالم صاحب بھی سوال کر رہے ہوں, میں بھی بول رہا ہوں, عالم صاحب بھی بول رہے ہوں, اور وہ نعت بھی ایک ساتھ ہو رہی ہو, تو کنفیوژن ہو جائے گی. تو وہ کنفیوژن صرف اس وقت ختم ہوتی ہے جب ایک حاکم ہمارے پاس ہوتا ہے, ایک اولی الامر ہمارے پاس ہوتا ہے, جس کے لیے قرآن فرماتا ہے یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, یعنی تم میں سے جو اولی الامر ہے. اور اولی الامر کون ہے؟ بھلے شیدی کالا حبشی ہی کیوں نہ ہمارے سر پہ ہو جائے, کان کٹا ہوا بھی ہو, لیکن اگر اولی الامر ہے تو ہمیں اس کی اتباع کرنی ہے. جب تک 1400 سال میں 1300 سال تک مسلمانوں کے پاس ایک اولی الامر یعنی ایک خلیفہ موجود تھا تو الحمدللہ ہمارے حالات بہت بہتر تھے. ہم نے دنیا پر حکمرانی کری ہے, ہم نے پوری ہندوستان کے اوپر حکمرانی کری, ہم نے پورے یورپ کے اوپر حکمرانی کری اور پوری دنیا ہمارے کو پہچانتی تھی. لیکن 1924 کے بعد جب سے وہ ایک اولی الامر ہمارے پاس سے چلا گیا, یعنی خلافت کو ابالش کر دیا گیا, خلافت ختم کر دی گئی, تب سے پچھلا 100 سال گزرے ہیں کہ ہم لوگ جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں, کیونکہ ایک امیر ایک وہ نہیں ہے. جس دن ہمارے پاس وہ ایک امیر آ جائے گا, جس دن ہم لوگ ایک شخص کو منتخب کر دیں گے کہ تم ہمارا فیصلہ کرو, تم اس قرآن کو حکم بناؤ اور ہمارے درمیان فیصلہ کرو اور اس کے ذریعے معاملات کو چلاؤ, اس دن ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ معاملات بالکل درست ہو جائیں گے. پھر آپ کو حقیقی صورت کے اندر اسلامی نظام اور ساری چیزیں نظر آئیں گی. تو ہمارا جو پچھلا 100 سالہ دور ہے اس کے اوپر رکھتے ہوئے آپ ہماری 1300 سال کو بالکل کنڈیم کر دیں, یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہو جائے گی. کیونکہ ان کا دیکھیں, دوسری سائیڈ پہ دیکھیں تو 300 سے لے کے 18ویں صدی تک تو وہ جہالت میں تھے, ڈارک ایجز میں تھے. اب ان کے ٹائم کو نہیں دیکھتے, ان کے 50 سال کو دیکھ کے یہ کہیں کہ یہ بڑے اچھے ہیں, تو یہ زیادتی کی بات ہے. تاریخ کو دونوں طریقے سے ہمیں سمجھنا ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں ناظرین کو چاہیے کہ وہ اس موضوع پہ زیادہ سے زیادہ سوالات کریں, زیادہ سے زیادہ بات کریں کہ ہم کون ہیں اور ہماری بنیاد کیا ہے اور آج ہم کس جگہ چلے گئے. جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے. سر یہ تو سارا تھا اسلامی نظام کا معاملہ. اب تھوڑا سا حیدرآباد کے نظام کی بھی بات کر لیں. سر حیدرآباد آپ تو ایک بہترین علاقہ میں رہتے ہیں, لیکن حیدرآباد کا جو نظام ہے, اگر آپ کا پروگراموں میں جانا رہتا ہے, آنا جانا آپ کا بہت زیادہ ہے حیدرآباد شہر کے اندر, تو نہ ہماری سڑکیں صحیح بنی ہوئی ہیں, سڑکوں کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, ہماری نالیوں کے سیوریجز خراب ہیں. سر ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے آپ ظاہر سی بات ہے کہ حیدرآباد میں ایک اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور آپ کی بات ایک وزن رکھتی ہے, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ایڈمنسٹریشن کو؟
حیدرآباد ایک انتہائی خوبصورت ترین شہر ہے، اور میں متعدد جگہوں پہ یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر حیدرآباد کا خاص طور پہ یہ سٹی کا علاقہ جو ہمارا ہے، اگر ہم اس کو جا کے دیکھیں، میں نے اس علاقے سے الیکشنز بھی لڑے، اگر آپ اس علاقے کو دیکھیں یہ اتنا خوبصورت ہے، آپ ان کی گلیوں میں گھومیں آپ کو لگتا ہے آپ یورپ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ فقدان صرف ایک چیز کا ہے اور وہ ہے صفائی کا۔ جب آپ کے اندر سے یہ صفائی نصف ایمان والی چیز نکل گئی تو پھر یہ سلسلہ آپ کو دیکھنے میں ملے گا۔ ابھی جہاں تک ایڈمنسٹریشن کا تعلق ہے تو ہمارے جتنی بھی ایڈمنسٹریشن میں لوگ جو بیوروکریسی ہماری بیٹھی ہوئی ہے، یہ صرف اپنی نوکری کر رہے ہیں، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو حقیقی معنوں کے اندر اپنے آپ کو عوام کا وہ مانتا ہو۔ یہ ایک طبقاتی نظام ہمارے پاس بنا ہوا ہے۔ سپیریئر سروسز جو تھیں، یہ لفظ ہی ایک ہمارے ملک میں آج اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں بنتی، مگر پھر بھی آج تک ہم نے اس غلامانہ نظام کو چونکہ اپنا کے رکھا ہوا ہے، ہم اس کو چمڑ کے رکھے ہوئے ہیں، وہ چھوڑنا چاہتا ہے لیکن ہم اس کو چپٹ کے رکھے ہوئے ہیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو اس نظام سے ڈی اٹیچ نہیں کریں گے اس تک کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیں ایک شخص آتا ہے، نوجوان لڑکا ہوتا ہے، جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، آسان ترین ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ پاس کرتا ہے، اور پاس کرنے کے بعد بلکہ اب تو بڑے مزے سے میں کہتا ہوں کہ اب تو گویے، ناچ گانے والے، فیشن ڈیزائنر، آج کل تو اس قسم کے لوگ بھی اسسٹنٹ کمشنر کا امتحان پاس کر کے آج کل وہ بھی آ کے بڑی جگہوں کے اوپر بیٹھ گئے۔ بیسک کام آپ کا گانا ہے، بیسک کام آپ کا فیشن کی اسٹڈیز ہے، فیشن کی مارکیٹنگ ہے، لیکن آپ آ گئے ایڈمنسٹریشن کرانے کے لیے۔ تو کس طریقے سے یہ ممکن ہے؟ تو بیسک سوچ وہ نہیں بن رہی ہے۔ جب تک اس پورے سسٹم کو اوور آل نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک ہمارے یہ ادارے اور جو ہمارے انتظامی لوگ ہیں وہ سیریس نہیں ہوں گے اور وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ کا صرف امیڈیٹ باس ہی نہیں ہے جس کو آپ کو جواب دینا ہے، آپ نے جواب اللہ تعالیٰ کو بھی دینا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ رمضان ہوتی ہے تو آپ دیکھیں مسجدیں بھری ہوئی ہیں، آپ دیکھیں جمعے کی نماز کے اندر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی، آپ دیکھیں فجر کی نماز کے اندر جو ایک صف تھی وہ آج 4 صفیں ہو گئی ہیں۔ تو یہ رمضان کے اندر یہ کیوں نظر آتا ہے؟ باقیوں کے اندر ہم یہ کیوں نہیں کام کر پا رہے؟ یہ احساس کیوں نہیں ہو رہا؟ اور میں اگر مجھ سے پوچھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک واضح ہدایت ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ 70 دفعہ اپنی موت کو یاد کرو۔ جب تک آپ 70 دفعہ موت کو یاد کرو گے آپ ظالم نہیں ہو سکو گے، آپ کے اندر اخلاقی پیرامیٹرز اچھے ہوں گے، آپ خود کچڑا پھینک کے اٹھا لو گے کہ یار کسی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ بالکل آپ سمجھیں، ہمارے یہاں ایک بڑی بنیادی چیز ہے، چھوٹی سی بات کروں گا کہ خانہ کعبہ کو اگر شہید کر دیں تو گناہ ہے نا؟ اگر خانہ کعبہ کو شہید کر دیں عالم صاحب گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن یہ گناہ کم ہے اس سے کہ آپ کسی ایک مسلمان کا، کسی ایک انسان کا دل دکھا دیں، وہ زیادہ بڑا گناہ ہے خانہ کعبہ کو شہید کرنے سے۔ اب سوچیں ایک ایسا اسلام جو آپ کو یہ بتاتا ہو، آپ سورہ حجرات پڑھ لیں آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا اللہ آپ سے کیا توقع رکھتا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ بہت زبردست، بہت بہترین گفتگو۔ جی حضرت علی نے نماز کی امپورٹنس کے اوپر ایک بڑی زبردست بات کی ہے جو میں چاہوں گا کہ یہاں ضرور کہوں، بتاؤں۔ حضور حضرت علی جب بولتے ہیں تو حضرت علی کا ایک رتبہ اور آپ کا علم کی تو گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی نے فرمایا جب میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے بات کروں، جب میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ اب آپ سمجھ لیں کہ نماز کی امپورٹنس کتنی ہے۔ دیکھیں جب آپ تحیات میں بیٹھتے ہیں تو یہ وہ انداز ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے بالکل قریب آ کے بیٹھے اور کہا اور قریب آ کے بیٹھے، یہاں تک کہ یہ 2 جگہیں مل گئیں۔ کاش ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ تو اب دیکھیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ، وہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ جب میں اللہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں وہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ نماز کی کتنی امپورٹنس ہے۔ جو چیز اس مقام پہ ملی ہے، کاش ہماری نماز وہ والی ہو جس کے لیے احسان والی نماز ہو کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم یہ محسوس کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نہیں، پہلا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، حضرت ایسے ہی پہلے ہم دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ تو کر لو وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر آپ کو نماز کا مزہ آئے گا۔ حدیث مبارکہ ہے۔ جی ہاں، بڑھوں گا سر، کیا پیغام ہے حیدرآباد کے عوام کے لیے؟ حیدرآباد کے عوام کے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اپنا ہر چیز کے لیے آپ بڑے باشعور ہو گئے ہیں۔ آپ مرضی سے موبائل لے رہے ہیں، مرضی سے کھانا کھا رہے ہیں، پسند کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ صرف اتنا سا ہے، نوجوانوں 5 منٹ نکالو، اکیلے میں بیٹھو اور صرف یہ سوچو کہ ہمیں تو بچپن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا گیا تھا، اس کے تقاضے کیا ہیں۔
اپنے آپ کو باؤنڈ کرو اس چیز کے اوپر کہ کیا مطلب ہے اللہ کا، کیا مطلب ہے انکار کرنے کا کہ کوئی نہیں ہے، پھر کیوں کہا اللہ ہے، اور پھر کیوں کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیوں اللہ نے اپنے ساتھ رسول کا نام جوڑا ہے، کیا وجہ ہے، کیا رشتہ ہے، کیا طریقہ کار ہے، کیا انداز ہے۔ اس اللہ نے پوری کائنات سارے نبیوں کو سب کو اپنے لیے بھیجا ہے، اور ہم لوگ اٹک کے رہ گئے نیچے لیولز کے اوپر۔ کوئی کسی کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی کسی کا نعرہ لگا رہا ہے، مگر اللہ کے پاس تک تو کوئی جا ہی نہیں رہا۔ جیسے میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ ایک میں نے علامہ اقبال سے پوچھا، ابھی ساری باتیں روحانی ہوتی ہیں، تو میں نے ایک دفعہ اقبال سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ آپ ہی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں لوٹتے۔ کہنے لگا میں کیا کروں، میں نے تو ساری شاعری میں یہی کہا کہ اللہ کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، یہ قرآن نہیں پڑھتے، میری کتاب پڑھتے رہتے ہیں، میں کیا کروں۔ تو ہم لوگ بھی اللہ تک نہیں جا رہے، صرف نیچے تک اٹک کے رہ گئے۔ کاش ہمارے لوگ یہ سمجھا، جس دن اپنی اصلیت سے واقف ہو جائیں گے، اپنے مقصد سے واقف ہو جائیں گے، اپنے پیدائش سے واقف ہو جائیں گے کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ دنیا کوئی کھیل کود کے لیے نہیں بنائی ہے، یہ اس لیے نہیں ہے جس کے لیے ہم ضائع کر رہے ہیں، گھومنا پھرنا، کھانا پینا، بچے پیدا کر کے مر جانا، اس کا مقصد ہے، یہ با مقصد ہے۔ تم نبی کی امتی ہو، تمہارا ایک عام شخص کا درجہ پرانے دور کے انبیاء کرام کے برابر ہے۔ مذاق نہیں ہے یہ والی بات کہ تمہارا عام شخص کا درجہ ان کے برابر ہے، کیونکہ اس پرانے دور میں انبیاء امر بالمعروف کرتے تھے، اب تم کرتے ہو، باہر نکلو۔ امر بالمعروف سیاسی نہیں ہے، امر بالمعروف ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور اس کے 3 درجے ہیں۔ جس دن ہم اس چیز کے اوپر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، حیدرآباد تو کیا پوری دنیا کے اندر انصاف، امن اور سکون ہوگا۔ ناظرین محترم، یہ تھے سر احمد رشید جو اپنے بہترین